اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہ نکاح کرو تم مشرکات سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوں، ان سے نکاح کرنے کو اللہ نے مطلقاً منع فرما دیا۔ باقی جو اہل کتاب ہیں بعض ان میں شرک میں ہی مبتلا ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں یاد رکھیے گا، شریعت کے نزدیک نام رکھنے کے سلسلے میں ان کا نام رکھا ہے اہل کتاب، اور جو بالکل ہی غیر خدا کو پوجتے ہیں ان کا نام مشرک رکھا ہے، کیونکہ اہل کتاب سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اب علماء نے موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے جب یہ دیکھا کہ ایک مسلمان ہی اپنے دین سے اتنا دور ہے، اسے نہ قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہے نہ حدیث کے، تو جن کے آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کے پاس کامل تعلیمات ہی موجود نہیں ہیں، ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو گئے، اگرچہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ میں شمار کرتے ہوں، تو ان سے پھر نکاح کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً اہل کتاب نہیں رہے ہیں، نام کے اہل کتاب ضرور ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح کرنا اب گناہ قرار دیا ہے۔ اور خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں بعض اوقات ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مسلمان کر کے شادی کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے بالکل حلال اور طیب ہو جائے گا، اور حقیقتاً ہوگا بھی، لیکن جب آپ خود غور کریں، ایک تو وہ باہر کی عورت ہے، ان کا کلچر علیحدہ، لائف سٹائل علیحدہ، ہمارا کلچر، ہمارا لائف سٹائل بالکل علیحدہ۔ اگر آپ ان سے شادی کر بھی لیتے ہیں، شاید آپ کو عزت نفس حاصل ہو، شاید آپ اپنے آپ کو منفرد سا محسوس کریں کہ جی ایک غیر مسلم عورت سے میں نے نکاح کر لیا مسلمان کر کے، تو اس سے ایک آدمی کو انفرادیت کا احساس ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کسی معاملے میں نمایاں اور اکیلا سا محسوس کرتا ہے تو اس سے خوشی سی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آئے کہ ان عورتوں نے کچھ عرصہ نبھایا، پھر ان کا موڈ خراب ہوا، بچے بھی ہو گئے، اور وہ دوبارہ مرتدہ ہو گئیں اسلام سے باہر، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئیں۔ تو یہ جو اس طریقے سے خالی مسلمان کر لینے سے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا ذہن بھی اسلامی ہو جائے گا، وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، وہ ایک اچھی اسلامی ماں ثابت ہوگی، یہ غلط ہے۔ میں اسی لیے نوجوانوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، کسی اہل کتاب سے اگر آپ کے نکاح کا ارادہ ہو جائے، سب سے پہلے تو مسلمان بچی کو فوقیت دیں، لیکن چلو اگر آپ کو ہو گیا تو پھر یوں کریں کہ پہلے اس کو مسلمان کریں، اور 1 سال تک اس کو دین سکھائیں۔ کہیں اور آپ کو میسر نہ ہو تو ہم سے آپ رجوع کر لیجیے گا، ہم آن لائن پڑھوا دیں گے، آپ کو ٹیچر فراہم کر دیں گے، لیکن 1 سال تک وہ بیسک سیکھے تاکہ وہ خود گہرائی سے اپنے دین کو سمجھ سکے، اور لاجیکل اور عقلی لحاظ سے دلائل کے ساتھ دین کو اپنے اوپر نافذ کرے، اور اس کا ذہن اس کو قبول کر لے۔ نکاح کے لیے وہ مسلمان نہ ہو، باقاعدہ اسلام کو کے پیش نظر وہ مسلمان رہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ پھر 1 سال بعد جب آپ نکاح کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ ایک اچھی بیوی بھی ہوگی، ایک اچھی ماں ہوگی۔ لیکن جو آپ جلد بازی میں قدم اٹھاتے ہیں اور صرف مسلمان کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اس میں نقصان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اچھا اگر آپ کہیں کہ کسی ہندو عورت کو مسلمان کر کے میں نکاح کر لوں، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ اہل کتاب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ کیسے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، وہ کیسے دین کو قبول کرے گی؟ بعض اوقات جب بچے ہو جاتے ہیں تو ننیال جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بتوں کی عبادت، شرک ہو رہا ہے، دیگر مسائل ہو رہے ہیں، بچے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے کرتے ہیں پہلے مسلمان کریں، پھر 1 سال تک دین سکھائیں، پھر کنڈیشنل لگائیں کہ آپ کو اب پیچھے سے تعلق ختم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اگر ملتے رہیں گے تو وہی چیزیں ان کے ذہن میں رہیں گی۔ یہ اچھے یاد رکھیں، کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، جائز مسلمان ہو گیا، لیکن اگر عقائد باطلہ کو وہ اچھا سمجھتا رہے، عقائد باطلہ کو صحیح کہے، ان کی محبت دل میں ہو، تو دوبارہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ تمام قیودات چونکہ نوجوانوں کے پیش نظر نہیں ہوتی، صرف ایک وقتی جوش، ایک جذبہ، ایک وہی چیز کہ ایک نئی چیز کو میں لے لوں تاکہ جو مجھ سے پوچھے میں بتاؤں، تو اس سے ایک باطنی لذت اور مزہ اور انفرادیت کی وجہ سے ایک حز حاصل ہوتا رہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ بیچ کی میں نے تھوڑا آیت چھوڑی، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا یہ اولیاء کو مخاطب کر کے، اور تم نہ نکاح کرو مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ مشرکین سے نکاح نہ کریں، اور اسی طرح جو اولیاء ہیں اپنی بچیوں کا نکاح مشرکین کے ساتھ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی خواتین جو ہیں وہ آج کل غیر مسلمین سے جرأت مندی کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔